بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آپ سبھی ناظرین کو ایم جنید وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ پیارے رسول کی پیاری چادر کا پیارا بیان۔ اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ یہ کس عظیم ہستی کا تذکرہ ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ پہلی وحی کے بعد رسول معظم حسب معمول غار حرا میں تشریف لے گئے۔ جب اپنے معمول عبادت سے فارغ ہوئے اور پہاڑ سے نیچے اترے تو کسی نے آپ کو آواز دی۔ آپ نے ہر طرف دیکھا تو آپ کو کوئی شخص نظر نہ آیا۔ پھر آپ نے آنکھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو آپ کو فضا میں کرسی پر بیٹھا ہوا وہی فرشتہ نظر آیا جو غار حرا میں پہلی بار آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ اس کو دیکھ کر ڈر گئے اور آپ کے جسم اقدس پر لرزہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ گھر تشریف لائے اور گھر والوں سے فرمایا، مجھے چادر اڑھا دو، کپڑا اڑھا دو۔ آپ کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے تو اسی حالت میں یہ صورت نازل ہوئی۔ حضور کا تمام کائنات کے لیے رحمت ہونا اس اعتبار سے ہے کہ عالم امکان کی ہر چیز کو حسب استعداد و قابلیت جو فیض خدا بندی ملتا ہے وہ حضور کے واسطے اور وسیلے سے ہی ملتا ہے۔ اسی لیے حضور کا نور مخلوقات سے پہلے پیدا فرمایا گیا۔ فرماتے ہیں حدیث شریف میں ہے، اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ لکھتے ہیں دوسری حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور میں ان رحمتوں کے خزانوں کو بانٹنے والا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدور کے لیے رحمت۔ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی نے ایک مجلس وعظ میں فرمایا کہ میرے بھائیوں، مجھے کہنے دو کہ ایک آدمی مزدور ہے۔ جب حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا۔ 10 دن مزدوری کرتا تھا، مہینے گزر جاتے تھے، سال گزر جاتے تھے، اس کو مزدوری نہیں ملتی تھی۔ وہ دکھوں میں مبتلا رہتا تھا۔ وہ انسان بن کر حیوان کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کو کوئی آدمی مزدوری نہیں دیتا تھا۔ کوئی قاعدہ نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی اخلاق کا کلیہ نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی دستور نہیں تھا، کوئی منشور نہیں تھا، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں تھا۔ اس کو کس ضابطے سے مزدوری دی جائے، لیکن وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا۔ اس کو کچھ بھی نہ ملتا تھا تو وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ لیکن دنیا کے سب سے بڑے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے تو پھر مجھے کہنے دو کہ میرا پیغمبر اس مزدور کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے۔